لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لوگ میت اور جنازے کی طرف ہیں، لیکن انہی جنازے کی صفوں کے اندر جیب کترا بھی موجود ہے۔ اس کا ٹارگٹ جنازہ یا جنازے کی صف یا میت کو کندھا دینا نہیں ہے، وہ بھی جنازے کی طرف لپک رہا ہے کہ جیسے اسی کا کوئی قریبی ہے، وہ جنازے کے پائے کو ہاتھ لگانے کے لیے اچھل رہا ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ جنازہ اٹھانے والوں کی جیبیں ہیں کہ جنہوں نے دونوں ہاتھ سے جنازہ اٹھایا ہوا ہے اور ان کی جیبیں فارغ۔ تو مطلب یہ کہ جس کو حرص پڑی ہوئی ہے اس کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی نصیحت یعنی موت، وہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لالچ اور ایمان یہ ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو بندے کے اندر ایمان رہے گا یا وہاں پر لالچ رہے گی، حرص رہے گی، طمع رہے گی، مزید کی خواہش رہے گی، یا ایمان رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن بھی ہو اور لالچی بھی ہو۔ اگر ایسا ہو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ تو ایماندار ہے لیکن یہ بہت لالچی ہے، تو اس کا ایمان ایسا ہی ہے کہ جیسا بے روح کے ایک مردہ جسم ہے۔ ایمان کی نورانیت اس سینے میں نہیں آ سکتی، لفظی ایمان آ سکتا ہے، لفظی لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہو سکتا ہے، لیکن جو ایمان کی حقیقت ہے وہ شخص نہیں پا سکتا جس کے سینے کے اندر لالچ ہے، کیونکہ جس کے نام کی برکت سے ایمان ملتا ہے وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جوف، ایک سینے میں ایمان اور لالچ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور لالچ یہ ضدیں ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یا تو ایمان ہوگا یا لالچ ہوگی، اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں جو حالات تھے مسلمانوں کے، ان کے مقابلے میں آج ہمارے حالات تو بہت اچھے ہیں کہ کسی کے تن پہ 2 چادریں ہیں تو بڑی غنیمت ہے، ایک ایک کپڑے کے اندر زندگی گزارتی۔ کسی صحابی، مالدار صحابی حضرت خبیب کا انتقال ہوا تو اتنی چادر میسر نہیں کہ ان کا پورا جسم ڈھانپ دیا جائے، سر ڈھانپا جائے تو پاؤں ننگے ہوں، پاؤں ڈھانپے جائیں تو سر ننگا ہو، یہ حالت ان کی۔ جب ہم اس حالت کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ بات جو میں پہلے کر چکا ہوں وہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ جب بندوں کی معیشت درست نہ ہو تو ان پر ہدایت اثر نہیں کرتی۔ تو یہ جو رسول اللہ کے پروانے تھے، ان کے پاس تو کوئی ظاہری مال و اسباب نہیں تھا، لیکن یہ ہدایت کے ایسے مینارے بنے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جن کی معیشت اتنی مستحکم نہیں تھی، ان پر ہدایت اثر کیسے کر گئی؟ یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے۔